الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب دوم کے حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گوہر اسلامیات کلاس 4 کا دوسرا باب، اس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، یعنی یہ باب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ایمانیات اور اس باب کا دوسرا حصہ عبادات۔ ایمانیات یعنی پہلے حصے میں 2 سبق ہیں اور عبادات یعنی دوسرے حصے میں 3 سبق ہیں اور اس دوسرے باب میں کل 5 سبق ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس باب کا پہلا سبق جس کا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ مشہور فرشتوں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں۔ اور معزز اساتذہ کرام، طلباء کو بتائیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ طلباء کو فرشتوں کے خدمات سے ضرور آگاہ کیجیے۔ دینی معلومات پر ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروائیں۔ مقابلہ جیتنے والے طلباء کو انعام دے کر حوصلہ افزائی کریں۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب دوم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسمائے گرامی سے آگاہ ہو سکیں، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کو بھی جان سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت سے ضرور آگاہ کیجیے۔ طلباء کو بتائیں کہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ حفظ ہو کر سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب دوم کا دوسرا حصہ جس کا عنوان ہے عبادات، اس دوسرے حصے کا پہلا سبق ہے روزہ۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کا معنی و مفہوم جان سکیں، روزے کی اہمیت، فضیلت اور احکام جان سکیں، روزے کے حقیقی مقاصد اور فوائد سے آگاہ ہو سکیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو اعتکاف، تراویح، شب قدر اور جمعۃ الوداع کا تصور ضرور سمجھائیے۔ طلباء کو سحری و افطاری اور تینوں عشروں کی دعاؤں سے ضرور متعارف کروائیے۔ محترم اساتذہ کرام، باب دوم کے دوسرے حصے کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حقوق اللہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنے اور تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں اور دعا کی اہمیت جان کر عملی زندگی میں دعا کرنے کے عادی ہو سکیں۔
اور معزز اساتذہ کرام، طلباء کو فرائض و حقوق کا فرق بتانے کے بعد حقوق اللہ کے بارے میں تفصیلاً بتائیے۔ طلباء کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب دوم کے دوسرے حصے کا تیسرا سبق اور اس باب کا 5واں اور آخری سبق، جس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ آخری الہامی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا تعارف جان سکیں، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضائل جان سکیں، تلاوت کے احکام و آداب سے آگاہ ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں ان سے بھی واقف ہو سکیں، اور فضائل قرآن کے عنوان کے تحت طلباء کے درمیان زبانی سوال و جواب کا مقابلہ کروائیں۔ مقابلہ جیتنے والے طلباء کی انعامات کے ساتھ حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ طلباء کو روزانہ تلاوت قرآن مجید کی ترغیب دلائیں اور تعوذ و تسمیہ پڑھائیں۔ طلباء کو قرآن مجید پکڑنے اور پڑھنے کے آداب سکھائیں۔ معزز اساتذہ کرام، طلباء کو بتائیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا۔ محترم اساتذہ کرام، نسل نو کی خوب محنت کے ساتھ تعمیر سیرت کیجیے، کیونکہ یہی ہمارا روشن مستقبل ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔